بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا میں ایسے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں جنہیں انسانی ذہن اب تک نہیں سمجھ سکا۔ 21ویں صدی کا انسان اتنی زبردست سائنسی ترقی کے باوجود اور اتنی ٹیکنالوجی تک رسائی کے ہوتے ہوئے ان واقعات کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں ناکام رہا ہے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات میں ایسے جہازوں کے واقعات بھی شامل ہیں جو ہوا میں ہی غائب ہو گئے اور پھر سالوں تک ان کی تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جہاز کا تذکرہ کریں گے جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک غائب رہنے کے بعد اچانک اپنے 57 زندہ سلامت مسافروں سمیت زمین پر اتر آیا۔ یہ سارا قصہ ہے کیا؟ آئیے ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ 1955 میں ایک ڈی سی جہاز فلائٹ 914 نے 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے میامی جانے کے لیے اڑان بھری، لیکن دوران سفر راڈار سے غائب ہو گئی۔ جب کافی دیر تک یہ جہاز میامی ایئرپورٹ پر نہیں اترا تو مسافروں اور حکام کو شدید پریشانی ہوئی اور پھر ایک ایسی تلاش کا آغاز ہوا جو انتہائی مہنگی اور تھکا دینے والی تھی۔ چونکہ اس دور میں سائنس نے ابھی ترقی کی وہ منازل طے نہیں کی تھیں جس کا مشاہدہ ہم آج کل اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، چنانچہ بے پناہ مشقت اور کئی مہینوں کی کوشش کے بعد اس جہاز کی تلاش کا کام بند کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کر کے کہ شاید جہاز کسی انتہائی خوفناک طوفان کا شکار ہو کر اپنے 57 مسافروں سمیت اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا ہوگا، یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ لیکن معزز ناظرین، 22 مارچ 1992 کو وہ واقعہ پیش آیا جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ شواہد ایسے بھی ہیں جنہیں جھٹلانا انسانی ذہن اور عقل کے لیے ممکن نہیں۔ آپ نے یقیناً ایئر ٹریفک کنٹرولر کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ جہاز ایک مقررہ اونچائی اور فاصلے پر پرواز کریں تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر وینزویلا کے شہر کراکس میں حسب معمول اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں مشغول تھا کہ اچانک کسی جہاز کے پائلٹ نے ریڈیو پر اس سے رابطہ کیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم کہاں ہیں؟ معزز ناظرین، پائلٹ کا یہ طرز عمل انتہائی غیر معمولی اور نامناسب تھا، کیونکہ ایوییشن کے اصول کے مطابق پائلٹ جب بھی زمین پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا اور اپنے جہاز کا تعارف کرواتا ہے، اس کا ڈیٹا، فلائٹ نمبر، روٹ وغیرہ کی ڈیٹیلز دیتا ہے، اور پھر اگر اسے کسی رہنمائی یا مدد کی ضرورت ہو تو اس سے متعلق بات کرتا ہے۔ لیکن اس پائلٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا، چنانچہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اصرار کیا کہ پہلے ضابطے کے مطابق اپنا ڈیٹا شیئر کرو۔ اس پر اس جہاز کے پائلٹ نے انتہائی خوفزدہ آواز میں کہا کہ یہ چارٹر فلائٹ 914 ہے، اس میں 57 مسافر سوار ہیں اور یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی ہے۔ پائلٹ کی یہ بات سن کر ایئر ٹریفک کنٹرولر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میامی وہاں سے 1800 کلومیٹر دور تھا۔ ATC اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جہاز اپنے رستے سے بھٹک گیا ہے اور یہ چیز کسی بہت بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو بتایا
کہ یہ وینزویلا کا شہر کریکس ہے اور تمہارا جہاز رستہ بھٹک گیا ہے۔ اس پر پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے دفتر میں موجود سب لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ 5 منٹ کے بعد پائلٹ کا جواب آیا، جس میں اس نے اپنا جہاز کریکس ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت طلب کی۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے ATC نے اسے اجازت دے دی اور رن وے کو فوری طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ جیسے جیسے جہاز زمین کے قریب آیا، زمین پر موجود گراؤنڈ سٹاف اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے عملے کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پرانی ساخت کا جہاز تھا۔ ایک دم سے جہاز کے پائلٹ نے دوبارہ رابطہ کیا اور جہاز کے اندر سے پائلٹ دوسرے پائلٹ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیا ہے؟ تبھی ایک پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے 9:55 پر 12 اگست 1955 کو میامی ایئرپورٹ پر اترنا ہے۔ اس پر اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ تم لوگ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو، یہ 25 مارچ 1992 ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا یہ جواب سن کر پائلٹ نے چیخ کے اوہ مائی گاڈ کہا۔ کنٹرول روم نے اسے اب پرسکون رہنے کو کہا اور کچھ ہی لمحوں میں جہاز زمین پر اتر آیا۔ کنٹرول روم نے پائلٹ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اپنا گراؤنڈ سٹاف آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ معزز ناظرین، گراؤنڈ سٹاف جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر داخل ہو گیا۔ سٹاف کا کہنا تھا کہ جب ہم کاکپٹ کی طرف بڑھے تو پائلٹس نے ہمیں کہا، نہیں، ہم سے دور رہو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کریو ممبرز کے مطابق جہاز کا عملہ عملہ، مسافر اور پائلٹس بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ جب پائلٹ نے کریو ممبر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بڑھنے سے روکا، اس کے ہاتھ میں موجود کیلنڈر گر گیا، جسے ایک سٹاف ممبر نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس واقعے سے متعلق میڈیا اور اخبارات نے بہت ڈسکشنز کی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ حاشر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔